نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ایمان کے ان مباحث کے ضمن میں ہم نے سورہ تغابن کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ یہ جو ہے سورہ تغابن 28ویں پارے کے تقریباً آخر میں ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں اور 18 آیات۔ پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں جن میں ایمان کا بیان ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہے وہ یعنی چھٹیوں سے پہلے اس ہفتے میں آ چکی۔ یعنی پہلی 4 آیات جو 10 آیات ہیں ان کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ 10 آیات میں سے پہلی 4 آیات ایمان باللہ پر، 2 آیتیں جو ہے وہ ایمان بالرسالت پر اور 1 آیت جو ہے وہ ایمان بالآخرہ پر۔ پھر اس کے بعد کلمہ فا آیا، فآمنوا باللہ، یعنی یہ بڑا ایک گویا کہ معنی خیز کلمہ ہے۔ یعنی یہاں پر کلمہ فا کہ یعنی یہ حقائق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال 4 و نہ 4 تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقائق ہیں، اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور آخرت بھی ہو کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 3 آیات میں اس ایمان کی یہ جو نریشن ہوئی تھی اس کا جو ہے وہ اس کی طرف دعوت دی گئی، لیکن دعوت میں ترتیب عکسی ہو گئی۔ عکسی کس انداز میں ہو گئی کہ وہاں ایمان باللہ کے لیے 4 آیات آئی تھیں، ایمان بالرسالت کے لیے 2 اور ایمان بالآخرہ کے لیے 1۔ تو یہاں 3 آیات ہے تو 1 آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ جو ہے وہ آگے، اور ایمان یعنی ایمان بالرسالت آگے۔ یعنی پہلی 1 آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کی طرف دعوت دی گئی، اور 2 آیات کے اندر یا 2.25 یا 1 آیت کہہ لیں پہلے میں، تو 2 آیات کے اندر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ کی طرف دعوت دی گئی اور کہا کہ اصل فیصلے کا دن آخرت کا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمل کے اعتبار سے، نظریے اور سوچ کے اعتبار سے تو ایمان باللہ، قانونی اعتبار سے ایمان بالرسالت، لیکن عمل کے اعتبار سے چونکہ ایمان بالآخرہ انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے والی سب سے اہم شے ہے، مؤثر ایمان ہے، تو اس کی طرف جب دعوت دی گئی تو اس کو زیادہ نمایاں کیا گیا۔ آج ہمیں مطالعہ کرنا تھا دوسرے رکوع کا۔ دوسرے رکوع کی 8 آیات اور پہلی 5 آیات میں ایمان کے ثمرات کہ ایک نقطہ نظر کیا ہے، اور اس میں بھی جو اندر کے ثمرات ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایمان ہے تو اس دنیا میں اس کے کچھ ثمرات ظاہر ہوں گے، کچھ پھل اور پھول اس کے اوپر لگیں گے، تو وہ جو ہے اس کا بیان آ گیا۔ اور اس کے بعد ایک ظاہری اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے 1 آیت پہ اس کا بیان آیا۔ تو یہاں ایمان جو ہے کہ اس کے ثمرات کا بیان، اور پھر کلمہ فا آ گیا۔ یعنی آخری جو 2 آیات ہیں، پھر اس کے اندر یعنی پہلی جو ہے یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں
یعنی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم، یہاں سے پھر جو دو آیات ہیں، ان دو آیات کے اندر گویا کہ اس ایمان کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان کا جو ہے وہ بیان آ گیا۔ تو آج ہم ذرا پہلے حصے کو پڑھ لیں گے اور کل انشاءاللہ ان تقاضوں کی طرف آئیں گے۔ یعنی پہلے آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان کا میں ایک ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں کوئی پڑنے والی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پس اگر تم روگردانی کرو گے، نہیں مانو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو ہمارے رسول کے ذمے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی ہمارے رسول کا ذمہ ہے کہ ہمارا پیغام تم تک پہنچا دے۔ اللہ لا الہ الا ہو، تو نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو جو ہے وہ توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو پس بچو ان سے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم انہیں ذرا ڈھیل دو گے اور اندیکھی کر دو گے، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس ہے اجر عظیم، یعنی بہت بڑا اجر جو ہے، اجر عظیم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب جو پہلی بات اس میں کہی گئی کہ ما اصاب من مصیبت، اصاب یصیبو، یہ ہوتا ہے کہ کوئی لغت میں جائیں گے تو کوئی بھی پڑھنے والی شے ہے، لیکن جیسے اردو میں بھی مستعمل ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، اس سے مراد لی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو بھی چیز آتی ہے تم پر حالات اور واقعات کے اندر، چاہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہو، چاہے حالات، اب زلزلہ آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، موت آ گئی، جو کچھ بھی آتا ہے یہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری محدود سوچ جو ہے وہ اسے اچھا یا برا سمجھتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سب اچھا ہی اچھا ہے، وہاں کو خیر اور شر والا معاملہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو خیر ہی خیر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آگ بنائی ہے، تو اس آگ ہی پر ہم چیزیں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، آگ کے اور بتیرے فائدے ہم لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہاتھ بھی جل جاتا ہے روٹی پکاتے ہوئے، ہنڈیا پکاتے ہوئے بھی کوئی چھینٹا پڑ جاتا ہے۔ تو ایک یہ ہماری محدودیت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کوئی شر ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں ایک تقاضے دیے ہیں، ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، نفس کے تقاضے ہیں، شہوت کا تقاضا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ اسی سے نسل انسانی آگے بڑھے، تمہاری اولاد ہو اور آگے معاملات چلیں، تمدن انسانی آگے بڑھے۔ لیکن کبھی کبھی وہ غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے، وہ کسی کے لیے، اپنے لیے بھی اور کسی کے لیے بھی شر کا ایک باعث بھی جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ بلکہ اس کو اس انداز میں بھی دیکھ لیں کہ جیسے سورہ کاف میں ہے کہ وہ کشتی جو تھی اس کے تختے جو ہے وہ توڑ دیے گئے، تو وہ بچے روئے پیٹے ہوں گے، بلکہ اس کو آج کے انداز میں سمجھیں تو کسی نے نئی گاڑی ابھی نکلوائی ہو، اپلائیڈ فار، اور اس کو کوئی ٹکر مار دے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہ تو، اور خضر آ کر کوئی اگر کر دے، کوئی پتھر مار دیں، کوئی ٹکر مار، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا نا کہ خضر علیہ السلام کر رہے ہیں، اب وہ اگر ان لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو وہ کیا اشر کریں۔ تو اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع حکمت کے تحت کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹکر لگ گئی یا کچھ ہو گیا، وہ پوری گاڑی بچ گئی، آگے جا کر ہو سکتا ہے پوری گاڑی نہ ملتی، وہ کشتی جو ہے وہ ضبط ہو جاتی۔ اسی طرح وہ بچہ جو ہے ظاہر عالم اسباب میں کہیں چھت سے گرا ہوگا یا کہیں زمین پر یا کوئی درخت سے یا کوئی سبب بنا ہوگا، خضر علیہ السلام نے اسے گرایا ہوگا، لیکن اگر وہ ان لوگوں کو نظر آ جاتا کہ ماں باپ کا ایک ہی بچہ ہے اور یہ اس آدمی نے کیا، تو وہ تو ان کی تکہ بوٹی کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، وہ ان کی بہتری کے لیے کیا گیا۔ تو ان سارے معاملات کو اس انداز میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ
ہماری محدودیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا علم وسیع، اس کی قدرت وسیع، اس کی حکمت وسیع، لامحدود، بلکہ وسیع بھی کیا، لامحدود، اس کا لامحدود علم، اور ہمارا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ علم والا محدود، ہماری سوچ محدود، ہماری نظر محدود۔ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، اس کی جو صفات ہیں وہ لامحدود، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ اس میں یہ ایمان والی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہے، بھلائی ہے، اور اسی میں، اور جس آدمی کو یہ سمجھ آ جائے تو اس کے لیے کیا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو پھر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یاد قلب، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت عطا کر دیتا ہے، اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے۔ اس ہدایت کے بھی مختلف درجے ہیں۔ مثلاً ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی کو خدا نہیں مانتے، دہریے ہیں، تو یہ تو ظلمات بعضھا فوق بعض والی بات ہے، اندھیروں پر اندھیرے۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کو تو مانتے لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب یہ ذرا اس سے نچلے لیول کی بات ہو گئی، یہ ہدایت تو مل گئی، اللہ ہے، لیکن پھر ساتھ شرک والا معاملہ کر دیا۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ ہیں اللہ کو مانتے، شرک نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں جوڑ لیتے ہیں۔ یہ ہم پڑھائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہ آخرت پر ایمان لانے کے نتیجے میں ساتھ کچھ سفارش جوڑ لی، یا کوئی اور فدیے کا تصور کر لیا، تو وہ غیر مؤثر ہو کر رہ جائے معاملہ۔ یا وہ کچھ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں اور پھر رسالت کو نہ مانیں، کہ وہ تو اسی وقت کے لیے تھے۔ تو ایک ہے کہ یہ رفتہ رفتہ ہدایت، اللہ کو مان لیا، اللہ کے ساتھ کچھ نے آخرت کو نہیں مانا، پھر آخرت کو مان لیا، رسالت کو نہیں مانا، رسالت کو مان لیا، لیکن اس کی عملی تقاضے پورے نہیں کیے۔ تو یہاں جس سے ہدایت کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز اس کے اوپر پڑتی ہے، کوئی اولاد تھی، ایک ہی بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا، جیسے سورہ کہف میں نے کہا وہ چلا گیا، تو وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اس سے ڈپریشن، اب وہ کرے کیا، کل کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ تو یہ ہے زوال خوف و حزن، اللہ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے کہ جو بھی ہوا ہے یہ میری بہتری کے لیے ہوا ہے، میرے خیر کے لیے ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ایمان کا اس سے بڑھ کر پھر تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑھ کر مجھے چاہنے والا ہے، وہ میری ضرورتوں کا مجھ سے بڑھ کر مجھ سے واقف ہے، مجھے کل کیا چاہیے، مجھے اگلے سال کیا چاہیے، میری کیا ضرورتیں، وہ سب بخوبی جانتا ہے، اور وہ اسباب و وسائل کے ہزاروں راستوں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مجھ تک پہنچتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں۔ اب یہ ایمان زوال خوف و حزن کہ نہ مستقبل کا اندیشہ ہو، نہ ماضی کا غم ہو، اسی کو انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی کہا گیا۔ اب اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے، اس کو سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے دل میں اگر یہ ایمان ہو تو اب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود مطمئن ہوگا، اور اس سے دوسرے بھی مومن، دوسرے بھی جو ہے وہ بے خطر ہوں گے، بے خوف ہوں گے، امن میں ہوں گے، بلکہ دوسرے بھی، انہیں بھی کوئی اس سے خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ وہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی غصے سے بے چین بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں پرابلم ہو سکتی ہیں، آپ نے اسے چائے کی دعوت دے دی کہ آؤ چائے پی لو، تو ہو سکتا ہے 10 باتیں آپ کو سنا دے۔ تو ایک آدمی جو امن میں ہے اس نتیجے کے طور پر ایمان کے ساتھ، تو اس کے ارد گرد والے بھی امن میں ہوں گے، اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ امن میں ہوں گے۔ یہی یہ بات ہے کہ وہ آدمی جو گھر والوں میں سب سے اچھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی اچھا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں اور گلی محلوں میں جو ہے وہ کام ہوتا ہے، اداروں کے اندر لوگ کام کرتے ہیں، تو وہاں جو لگ پولنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کھینچا تانی ہوتی ہے، نچلا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو ایک آدمی کا اللہ پر ایمان ہے تو یہ سمجھتا ہے جو ہو رہا ہے، نہیں بھی ترقی ہوئی، کوئی لگ پولنگ ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے کوئی بہتری ہی اس میں آئی ہوگی۔ اسی کو ذرا بڑی وسیع پیمانے پر کر لیں تو ایک معاشرہ امن والا ہو، ایک ریاست جو اس ایمان کی بنیاد پر ہو، وہ ریاست اس قدر امن والی ہو، اطمینان والی، سکون والی، تو وہ کوئی سازشیں نہیں کرے گی، وہ کوئی پریمپٹیو ایکشن نہیں لے گی، وہ کوئی 9/11 کروا کر کوئی کسی ملک پر نہیں دوڑے گی۔ تو یہ ایک امن ہوگا، یہ گویا کہ ایمان ہی جو عالمی امن کا ضامن ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان جو ہے وہ ایک شخص سے پھیلتا ہوا پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سرایت کرتا چلا جائے گا، یہ ہے امن۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تسلیم و رضا۔ یہ جو پہلی آیت پڑھی ہم نے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو میرے رب کی طرف سے ہے، میں نے اس پر سر تسلیم خم کیا، میں راضی ہوں، راضی برضائے رب رہنا، یہ ہے اس کا نتیجہ۔
اب دوسری بات فرمائی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ میری ہر ضرورت سے واقف ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اطاعت یہ ہے کہ توہن و کرہن، ہم عام طور پر بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک کام جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، خوش دلی سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توہن، ایک انسان نے اپنا کام جو ہے وہ مرضی سے خوشی سے کیا، اور کرہن زبردستی جو کیا، دل آمادہ نہیں تھا۔ تو اطاعت وہ کہ جو اپنی مرضی سے انسان کرے اور خوش دلی سے کرے، لیکن یہ اطاعت ہو ہمہ تن ہو، ہمہ وجوہ ہو، ہمہ وقتی ہو۔ تبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ میں اللہ کی بات تو مان رہا ہوں اتنے سے اتنے بجے تک، اور اتنے سے اتنے بجے تک جو ہے وہ میں اپنی مرضی کر رہا ہوں، یا مسجد میں تو میں اللہ کی مان رہا ہوں، گھر میں اپنی رکھوں گا نہیں۔ اسی طرح میرے ہاتھ تو مان رہے، میری زبان نہیں مان رہی، میرے پاؤں نہیں مان رہے، یا میری آنکھوں نے وہ اطاعت نہیں اختیار کی ہوئی ہے، ہمہ وجوہ۔ اور اسی طرح ہمہ جیت، آل ڈائمنشنز میں، جو میری معاشرت ہو، میری معاش ہو، اسی طرح میری ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، وہ ساری کی ساری اللہ کی اطاعت پر ہو۔ اور یہ اسی طور پر ہو سکتی ہے کہ وہ معاشرہ بھی اطاعت گزار ہو، اسی طرح وہ حکومت اور اجتماعی نظام بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہو، تبھی انسان جو ہے وہ کامل طور پر اس اطاعت کے اوپر کاربند ہو سکتا ہے۔ تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی حکم دیا، اس کی تفصیلات، اس کی ڈیٹیل، اس کا پریکٹیکل، وہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے کر کے دکھایا، جنہوں نے عملی ہدایات دی۔ بھئی نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز کا، لیکن پڑھنی ایسے، اس کے یہ اوقات ہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے تو اب یہ بھی معین کی کہ کتنی دینی ہے، کتنے عرصے میں دینی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے کاربند۔ اب اس حوالے سے کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اسی میں فائدہ ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں تمہارے اطمینان کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری زندگی بہتر گزرے اس کے لیے کی گئی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ نہیں فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے ہے صاف صاف پہنچا دینا۔ یعنی ہمارے رسول کے یہ ذمہ نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی جو ہے وہ کان پکڑ کر صف میں کھڑا کریں یا زبردستی تمہارے ساتھ جو ہے وہ اطاعت کروائیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے احکام جو ہے وہ بالکل واضح انداز میں، تفصیلی انداز میں، اور جو ہاں عمل کی ضرورت ہے وہاں عمل کر کے تمہیں سکھا دیں، سمجھا دیں۔ اب عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب اس کا ایمان سے کیا تعلق ہو گیا؟ اصل میں ایمان سے تعلق یہ ہو گیا کہ جو نعمتیں اس وقت مجھے مل رہی ہیں، مجھے حاصل ہیں، جو میری آنکھیں ہیں، جو بینائی اللہ نے دی، جو میرے سننے کی صلاحیت ہے، اسی طرح جو چیزیں میرے پاس ہیں، میری اولاد ہے، مال ہے، اس دنیا میں جو مجھے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہزار اسباب سے اور وسائل سے اور طریقوں سے گزر کر آ رہے ہیں، لیکن اس کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے تو میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں، میں ناشکری نہ کروں ان کی نعمتوں کی۔ اصل میں یہ ساری چیز اگر انسان کے اوپر جو ہے وہ واضح ہو جائے، علمی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، تو اب یہ اطاعت اندر سے پھوٹتی ہے کہ میں ناشکرانہ بنوں۔ ہم عام طور پر انسان کو زیادہ تر عمل پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ شے اندر پیدا ہو جائے تو یہ گویا اطاعت اندر سے پھوٹے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں، اور یہ اطاعت جو ہے وہ جذبہ شکر میں جو ہے انسان کا جذبہ شکر جو ہے وہ یہ اطاعت میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ اس انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، جو سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب آ جائیے اگلی آیت کے اندر کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اللہ کے سوا پہلی بات کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ یہ بات جو ہے تفصیلاً چونکہ شروع میں آ چکی، لہ الحمد و لہ الملک، لہ الملک و لہ الحمد کے نتیجے میں، اور اہل ایمان کو توکل اللہ پر کرنا چاہیے۔ توکل کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اسی طرح سے بات آ جائے گی کہ وہ بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر،
اور اس میں ایک طریقہ وہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اسباب اور وسائل کا جو ہے وہ استعمال ہی نہ کرے، اس کے لیے کوشش اور محنت ہی نہ کرے، نہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ جیسے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کسی نے بیان کیا تھا کہ ایک آدمی ہے، پرانے زمانے گاؤں میں رہتا ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، اس کا ایک شاتیر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو ایک سمجھدار آدمی ہے، اس نے کہا کہ بھائی یہ بدلو۔ اس نے کہا اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے ٹوٹ رہا۔ اب پھر وہ تھوڑے عرصے بعد آیا، اس نے سمجھایا تو اس نے کہا نہیں۔ تو ایک دن وہ شاتیر گرا، نیچے اس کا بچہ مر گیا، لوگ تعزیت کے لیے، تو اس نے کہا اللہ کی مرضی نہیں۔ جو علامہ اقبال نے بات کہی ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ یعنی اہل ایمان کو توکل اور بھروسہ اور یقین اسباب و وسائل پر نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر۔ اور اسی حوالے سے دیکھیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک طرف اسباب و وسائل ہیں لیکن اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کریں، وہ چاہے آنسو نکل رہے ہیں، چاہے دکھ ہو رہی ہے، چاہے تکلیف ہو رہی ہے، وقتی ہوتی ہیں چیزیں۔ آخر اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹاتے ہوئے انہیں بھی تو کچھ ہوا ہوگا۔ حضرت ابراہیم جو فوت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے۔ تو یہ ایک وقتی ہے، دائمی کیفیات یہ نہ ہوں، اللہ ہی کے اوپر توکل اور بھروسہ ہو۔ جیسے کہ اللہ پر توکل اور بھروسے کا ایمان سے ذرا ایک تعلق جوڑے تو یہ ہوگا کہ اللہ کا حکم مجھے ماننا ہے، چاہے اسباب ہیں یا نہیں ہیں، چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، مجھے اس راستے پر چلنا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال آج کے زمانے میں تو یہ ہو سکتی ہے کہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، تو اس کا مطلب اللہ پر توکل نہیں ہے۔ آج ہمارا توکل جو ہے وہ اسباب کے اوپر زیادہ ہو گیا ہے، اللہ کے اوپر توکل وہ نہیں رہا۔ اسی انداز میں ذرا سمجھیں تو آپ کو ایک عمل کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ پردہ ہو، آپ اپنی بیوی کو، بیٹیوں کو پردہ کرا رہے ہیں، تو والد صاحب سامنے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ گھر میں نہیں چل سکتا، تو اب آپ گھر چھوڑیں یا کیا کریں، اب آپ کی مرضی ہے۔ ظاہر کو بندوبست کریں، فوری نہ چھوڑیں، لیکن بندوبست کریں اور طریقہ کار اپنے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میں نے اس پر عمل کرنا۔ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا، اب باپ نے کہا کہ دور ہو جاؤ، والد صاحب ایک وقت آئے کہ آپ کا اور ان کا کلیش ہو جائے، اسی طرح آپ کا اور معاشرے کا کلیش ہو جائے، وہ کہے نہیں بارات بھی کرنی، مہندی بھی کرنی، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کاربند ہوں کہ نہیں میں مسجد میں نکاح کروں گا اور اس انداز سے رخصت کروں گا۔ اب یہ کلیش بڑھتے بڑھتے ملک سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور یہ جو ہے تم اس ملک کو اس کے مطابق نہیں چلا رہے ہو۔ تو آج کا زیادہ تر انحصار اور توکل امریکہ کے اوپر ہو گیا، IMF پر ہو گیا، ورلڈ بینک پر ہو گیا، کہ ان کی بات مانتے ہوئے اب ان پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیسے چلائیں گے، کس طرح نکلیں گے اسباب سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ذرا دو چیزیں قرآن حکیم میں بڑے واقعات کے ذریعے سے سمجھائی گئی۔ ایک تھا غزوہ بدر، جیسے غزوہ بدر میں حکم آ گیا، نہ اسباب ہیں نہ وسائل ہیں، کوئی شے ہے نہیں، اب توکل کرو اللہ پر۔ تو 313 ٹکرائے ہیں 1000 کے ساتھ، اب اللہ نے مدد کی۔ لیکن یہی چیز ذرا دوسرے انداز میں بھی سمجھائی اور سامنے آ گئی۔ غزوہ حنین، ادھر بدر ہے ادھر ذرا حنین کو لے آئیں کہ 12,000 کا لشکر ہے۔ اب آج کون ہمارے سامنے ٹھہر سکتا ہے، ہم 12,000 ہیں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، تیروں کی بچھاڑ آئی اور میدان سے پاؤں اکھڑ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ نہیں، توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہوگا، نہ اسباب پر ہوگا، نہ سامان پر ہوگا، نہ حالات پر ہوگا، وہ اللہ کی ذات پر، اسباب ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کوئی اسباب نہ کریں، یہ اس کی نفی بھی کی گئی، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو اس حوالے سے دیکھ لیں کہ پہلا جو انسان کی شخصیت کے اندر پھول کھلتا ہے، جو پہلا پھل لگتا ہے، وہ ہے تسلیم و رضا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہو جائے میرے لیے اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اور نمبر 2، اس کے ایک نتیجے میں دوسرا ہے کہ اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس پر اوپر کاربند ہو جانا، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اوپر کاربند ہو جانا۔ اور نمبر 3 وہ ہے توکل اور اعتماد کل کا کل اللہ کے اوپر، یہ اس کا ایک ثمرہ ہے کہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ اس ایمان کے لیے جو ہے خطرات کیا ہے، کینسر کہاں سے ہو سکتا ہے، کرونا کیسے لگ سکتا ہے،
کرونا نہ لگے وہ ماسک بھی پہنیں، وہ ہاتھ بھی سینیٹائز کریں، اور پتہ نہیں کیا کیا کریں، ویکسین بھی لگائیں۔ تو اسی حوالے سے جو ہے یہ بات بھی آ گئی کہ یہ کرونا تمہیں نہ لگے، ایمان کو جو ہے وہ نہ ختم کرے، اس کے لیے احتیاطیں کیا کیا کرنی ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تمہاری بیویوں میں سے اور اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ اب یہ ذرا بات سمجھیں کہ اگر تم نے یہ جو پیچھے 3 چیزیں کہی ہیں ان کی خاطر چھوڑ دی، اولاد کی خاطر اور بیویوں کی خاطر، یہ محبت ہے، اصل میں محبت کا امتحان ہے۔ بلکہ سورہ توبہ میں یہاں تو 2 کا ذکر آیا، سورہ توبہ میں 8 کا ذکر آ گیا، وہاں اس میں گویا ساری کی ساری چیزیں آ گئی، یہاں اولاد آ گئی، وہاں اولاد کی ذرا تفصیل آ گئی۔ وہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تو وہاں ساری ذرا اس انداز میں یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی کہ وہ باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جو تمہاری اولاد ہے، چاہے وہ آگے بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسے ہیں، وہ سارے ہیں، بیویاں ہیں، تو یہ جو ان میں سے یعنی اگر کوئی ان کی خاطر اگر تمہیں کو حرام میں منہ مارنے کے لیے آمادہ ہونا پڑے، ان کی فیسیں، ان کے میک اپ، ان کے لباس، ان کی کے لیے، تو یہ گویا کہ پوٹینشلی دشمنی ہے۔ ان کی محبت کی خاطر اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام پورے نہ کرو، اللہ کی بات کو جو ہے وہ چھوڑ دو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ وہ دشمنی ہے، وہ ایک انداز میں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ان کے اندر ہے، چھپی ہوئی ہے، یہ پوٹینشلی تمہارے لیے دشمنی ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ یعنی دشمنی کرنی تو نہیں ہے، لیکن ہوشیار رہو کہ یہ کسی وقت بھی تمہیں غلط راہ پر لے جایا جا سکتی ہے۔ جو محبت ہے رکھی اللہ نے ہے، اولاد کی بھی اور بیویوں کی بھی، تو ساری نہیں ہے لیکن بہت ساری نیک بھی ہوں گی، نیک اولاد بھی ہوگی، نیک بیویاں بھی ہوں گی، مومن و مومن بھی ہوں گی، لیکن ایک یہ پوٹینشیل خطرہ موجود ہے جس کو کہا گیا تو ضرور بچو، اس سے چوکنے رہو۔ یعنی جس کو اگلی آیت میں کہا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اب دشمنی وہ نبھانی نہیں ہے، بلکہ دشمن سمجھنا نہیں ہے، اس کو پوٹینشلی محسوس کریں کہ اس کی خاطر غلط راہ پر نہ نکل جائے۔ لیکن اب ان کی تربیت کیسے ہوگی، رہنا کیسے ہے ان کے ساتھ، وہ دیکھیں وَإِن تَعْفُوا، ایف اللعاب جیسے کہتے ہیں، انہیں ڈھیلا چھوڑ دو، ہر وقت کی پوچھ گچھ، ہر وقت کی روک ٹوک، یہ گویا کہ اچھی نہیں ہے، یہ تربیت کے لیے مفید نہیں ہے۔ اور وتصفحوا کے معنی جیسے صفحہ پلٹ دینا، دیکھی اندیکھی کر دو، یعنی آدمی دیکھ بھی رہو تو ایسے گزر جائے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ وتغفروا، اور ڈھانپ دو ان کی خطاؤں کو، غلطیوں کو۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تم بھی دن میں 100 مرتبہ غلطیاں کرتی ہو، اللہ تعالیٰ نے بھی تو عزت رکھی ہے، ڈھانپ دو۔ تو یہ اس قدر اللہ ایک توازن والا ایک معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا گیا کہ ایک طرف پوٹینشلی اس دشمنی کو محسوس کرو اور دوسری طرف ان کی تربیت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیوں کہ یہ توازن آ جاتا ہے کہ ایک طرف انسان یہ سمجھے اور دوسری طرف اس بات کو ذرا سامنے رکھے کہ انہیں بھی بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، اور یہ خطرات ہیں جن کو پیشگی، جن کے سے آگاہ کیا جا رہا ہے ایک آدمی کو۔ اچھا، اس حوالے سے جو اگلی بات آئی ہے وہ بھی اسی انداز میں ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فتنہ تو ویسے بے دینی کو بھی کہا گیا، اللہ پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ معاشرہ جو ہے جہاں فساد برپا ہے اس سارے کو، لیکن لغوی معنوں میں فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو، وہ چیز جس پر جو ہے وہ چیز کو پرکھا جا سکے۔ یعنی جیسے سنیارا ہوتا ہے، اس کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ سونے کو ذرا، وہ ایک وٹی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ رگڑتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ کتنا کھوٹ ہے، یہ 22 کیرٹ کا ہے یا 24 کیرٹ کا ہے یا 21 کیرٹ کا ہے۔ تو اسی طرح یہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں اور تم ان پر رکھ کر پرکھے جاؤ گے۔ اصل میں دنیا میں تمہیں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس دنیا میں تمہارا امتحان ہے، لیکن یہ امتحان لیا کیسے جائے گا؟
یہ امتحان اسی طرح سے لیا جائے گا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، تو یہ دنیا جو ہے وہ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات چیزوں سے، عورتوں سے، گھوڑوں سے، سونے چاندی سے، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ محبوب رکھی ہیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یعنی ایک یہ جو محبتیں ہیں، ایک یہ رشتے کی گنائی، اور یہ مال کے حوالے سے 3 محبتیں وہاں گنوائی کہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو۔ ایک ہے جو تم نے کمیشن لے کر لیے ہیں، رشوت سے لیے ہیں، اور ناجائز، وہ ان سے اتنی محبت نہیں ہوتی، وہ تو آدمی لٹاتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، خرچے بھی کرتا ہے، جو بڑی محنت کر کے کمائے اس سے محبت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو ان مالوں سے، تو یہ مال اور اولاد کہاں لگ رہے ہیں؟ یہ ہے آزمائش، اور اس پر رکھ کر تم جو ہے وہ پرکھے جاؤ گے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، تمہاری اولاد کہاں جا رہی ہے۔ تو اور خود تو تم چلے پر جا رہے ہو، خود تو تم جو ہے وہ بڑے نمازی اور پرہیزگاری ہو، لیکن اولاد کو کہاں بھیج رہے ہو؟ دوسروں کے لیے مدرسے بھی بنا رہے ہو، لیکن اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہو؟ تمہارا مال کہاں لگ رہا ہے؟ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ تو دل بھی پھر اگر اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کی خاطر وہ مال بھی لگے، اولاد بھی لگے، جو راستہ تم نے اپنے لیے اختیار کیا، کیا اس پر اولاد بھی چل رہی ہے یا نہیں؟ تم حتی الامکان ان کی اس تربیت کو دیکھ رہے ہو یا نہیں؟ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اسی کی تفصیلات جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ سورہ آل عمران میں بھی آ گئی، اسی طرح سورہ کاف میں بھی آ گئی کہ یہ آزمائش آئے گی، اور اسی سے تمہارا پتہ چلے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یعنی اصل شے تو کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا مال یا میری اولاد میرے کام آئے گی، اصل شے تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس اجر ہے، وہی بہترین اجر دینے والا ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔